بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والے مسلح گروپوں کے اتحاد کے سربراہ اور سب سے بڑے گروپ حیات تحریر الشام HTS کے کمانڈر ابو محمد الگولانی کا اصل نام احمد حسین الشارع ہے۔ وہ 1982 میں ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد حسین الشارع پیٹرولیم کے شعبہ میں مشیر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کے پہاڑی علاقے سے ہے، جہاں سے وہ 1967 کی جنگ میں گولان پر صہیونی قبضے کے بعد ہجرت کر کے دمشق کے نواح میں آباد ہو گئے، مگر حسین الشارع کے حافظ الاسد کی آمریت کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروپ کا حصہ بننے پر انہیں حراست میں لے لیا گیا، جہاں سے فرار ہو کر وہ عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے بغداد یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کی ڈگری حاصل کی اور ملازمت کے سلسلہ میں عراق سے سعودی عرب منتقل ہو گئے۔ یہ خاندان 1999 میں شام واپس آیا اور دمشق کے قریب آباد ہوا۔ الگولانی نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شامی مزاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں 2003 میں عراق منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے امریکی حملے کے خلاف مزاحمت کے ایک حصے کے طور پر عراق میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی۔ الگولانی کو 2006 میں عراق میں امریکی فوج نے گرفتار کیا اور 5 سال تک قید میں رکھا۔ اسی دوران انہوں نے امریکی اداروں سے راہ و رسم پیدا کی، جس کے نتیجے میں انہیں شام میں القاعدہ کی شاخ النصرہ فرنٹ قائم کرنے کا کام سونپا گیا، جس نے حزب اختلاف کے زیر قبضہ علاقوں خاص طور پر ادلب میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ الگولانی نے ان ابتدائی سالوں میں القاعدہ کی اسلامک اسٹیٹ ان عراق ISIS کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا، تاہم اپریل 2013 میں البغدادی کے القاعدہ سے تعلقات منقطع کرنے کے اچانک اعلان اور گروپ کے شام میں پھیل جانے اور النصرہ فرنٹ کو مؤثر طریقے سے داعش کے نام سے نئے گروپ میں ضم کرنے کا عندیہ دینے پر الگولانی نے القاعدہ سے اپنی وفاداری برقرار رکھتے ہوئے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا۔ 2014 میں اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں الگولانی نے بتایا کہ شام پر ان کی گروپ کی حکومت اسلامی قانون کی تشریح کے مطابق قائم کی جائے گی، جس کے تحت ملک کی اقلیتوں جیسے عیسائیوں اور علویوں کو حکومت میں کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، مگر بعد میں وہ اپنے اس موقع سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے برسوں میں الگولانی تمام مسلم اقلیتی ممالک میں عالمی خلافت کے قیام کے القاعدہ کے منصوبہ سے خود کو دور کرتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ اس دوران ان کی ساری توجہ شام کی سرحدوں کے اندر اپنے گروپ کو مضبوط بنانے پر مرکوز رہی، کیونکہ اس عرصے میں بین الاقوامی قوتوں کی جانب سے شام میں اپنے مفادات کے لیے مختلف گروپوں کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ پھر جولائی 2016 میں حلب حکومت کے قبضے میں چلا گیا اور وہاں کے مسلح گروپ ادلب کی طرف بڑھنے لگے، جو ابھی تک اپوزیشن کے زیر قبضہ تھا۔ اس وقت الگولانی نے اعلان کیا کہ ان کا گروپ جبہت فتح شام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 2017 کے اوائل تک حلب سے فرار ہونے والے ہزاروں جنگجو ادلب میں داخل ہوئے اور الگولانی نے HTS بنانے کے لیے ان میں سے بہت سے گروپوں کو اپنے گروپ میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جس کے قیام کا مقصد شام کو بشار الاسد کی مطلق العین حکومت سے آزاد کرانا، ملک سے ایرانی ملیشیا کو نکالنا اور اسلامی قانون کی اپنی تشریح کے مطابق ریاست قائم کرنا تھا۔ لیونٹ میں مسلح گروپوں کے ماہرین کا خیال ہے کہ الگولانی HTS کو شام میں ایک قابل اعتبار حکومتی ادارہ اور انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں میں ممکنہ شراکت دار کے طور پر برانڈ کرنا چاہتا ہے۔